میں نکل آئے تھے میدان محمد کی قیادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، فضائیں بدر پیدا کر تو ایمان کی حرارت سے، فضائیں بدر پیدا کر تو ایمان کی حرارت سے، فرشتے آج بھی آئیں گے مدد کو تیری ہر ایک میدان میں، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل و بہتر ہم اور آپ، ہم غریبوں کے داتا، ہم غریبوں کے آقا، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ بآواز بلند جس طرح میں پڑھو، میرے ساتھ مل کر پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جنگ بدر، جو کہ بڑی، یہ وہ جنگ بدر ہے کہ جب بھی جنگ بدر یاد آتی ہے کفر آج بھی کانپ جاتا ہے، اور جب جب جنگ بدر کی فضائیں مہکتی ہے تو ایمان میں ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، کا ایمان ہمارے لیے باعث نجات اور ہمارے لیے باعث فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں 313 ان صحابہ کرام کی داستان کر دیا تھا، تھے تو 313 مگر گردنیں 313 ہزاروں کی کاٹ رہے تھے۔ کیا تھا وہ قوت ایمان، کیا تھا؟ اور اللہ تو قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ بے سر و سامان جنگ میدان میں آئے تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ بھالے تھے، نہ توپ تھا، نہ اسلحہ تھا، نہ کوئی جنگ کے ساز و سامان تھے، حتیٰ کہ جنگ تو جنگ ہے، ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، یہ بے سر و سامان میدان جنگ میں آئے تو اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ، ہم نے انہیں فتح نصرت عطا فرمائی، اور فتح انہوں نے 1400 سال پہلے کی تھی، مگر یہ 313 کی فتح وہ فتح تھی کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ان کا ذکر فرمایا اور کہا یہ وہ جانثار تھے، یہ وہ غلام مصطفیٰ تھے، یہ وہ غلام مصطفیٰ ہونے کا دم بھرنے والے تھے، یہ وہ عاشق رسول تھے جو صرف نبی کا دامن پکڑنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے نبی کا دامن پکڑا تھا، انہوں نے حب رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ حب رسول تھے، یہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ یہ عاشق رسول تھے، تو ان کی عشق کو اللہ نے ایسا پروان دیا کہ قرآن مقدس میں اعلان کیا کہ جنگ تو 1400 سال پہلے ہوئی مگر قیامت
تک ان جانثاروں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان جانثاروں کی یاد ہوتی رہے گی اور جنگ بدر کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو جنگ بدر یاد دلانا چاہیے۔ مسواک والی حدیثیں تو ہم نے بہت یاد دلائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ نبی کی مسواک والی سنت ہر کسی کو یاد ہے، مگر جنگ بدر میں جو رسول اللہ نے تلوار چلائی ہم اس سے آج فراموش ہو گئے۔ امن و امان کا گہوارہ آج بھی ہے، سلامتی کا درس رسول اللہ نے 1400 سال پہلے دیا تھا، سلامتی آج بھی ہے، آج بھی ہم امن پرست ہیں، پہلے بھی امن پرست تھے، مگر داستان جنگ بدر سنو۔ رسول کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کر کر آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر ہے، آپ کے ساتھ عمر ابن خطاب ہے، آپ کے ساتھ طلحہ ہے، آپ کے ساتھ زبیر ہے، آپ کے ساتھ بلال ہے، تمام جانثار صحابہ، امیر حمزہ آپ کے ساتھ ہے، یہ بڑے بڑے جانثار اسلام میں داخل ہو گئے۔ امن و امان کا پیغام رسول اللہ نے دیا۔ ہم امن پرست پہلے بھی تھے، امن پرست آج بھی ہے، امن پرست رہیں گے، مگر میرے رسول نے بیایا کہ امن پرست رہو یہ الگ بات ہے، مگر ظلم حد سے بڑھ جاؤ اور پھر بھی تم کہو کہ ہم امن پرست ہیں، تو میرے رسول نے فرمایا یہ بزدلی کا مظاہرہ ہے۔ امن اس وقت تک کرو جب تک حد قائم ہے، اور جب حد نکل جائے تو امن کو چھوڑو اور ہاتھ میں حیدر قرار کی ذوالفقار لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب مکے سے مدینہ پہنچا، نبوت کے 15 سال تک، توجہ سے سننا، نبوت کے 15 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی جنگ نہیں کی، کوئی جنگ نہیں کی۔ رسول آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مکہ سے مدینہ لے کر آئے تو یوں رہا کہ مکے مدینے میں امن پرستی چالو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، یہاں تک صلح ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی زندگی جیو، ہم اپنی زندگی جیئیں گے، تم اپنی زندگی میں خوش رہو، ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں گے۔ لکم دینکم، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ مگر یہ جو کفار مکہ تھے، یہ جو سرداران قریش جو مکہ کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ ایسے مردود گزرے، ان کی کفر ایسا گزرا کہ مدینے میں آ کر یہ مسلمانان مدینہ کو تکلیف دیتے تھے۔ مدینے میں مکے سے آ کر یہ مدینے میں ایذا دے رہے، مدینے کے باہر آ کر مدینے کے قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے سب کا مظاہرہ کیا، کہا صبر کرو، ہم امن پرست ہیں، ہم امن پرست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا حکم فرمایا، اور ہم ہر ایک چیز سے محبت کرتے، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم ملک کی فضاؤں سے محبت کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ذات سے اس ملک کے اندر کوئی ولولہ ہو جائے، جیسے رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعد میں اشارہ دیتا ہوں، اسے سمجھ جانا، داستان مدینے کی ہے مگر آج کے حالات تم پر بھی گرا گزر رہے ہیں۔ جو مدینے میں آ کر صحابہ کو تکلیفیں دینا، صحابہ کو تکلیفیں دے کر ان کا مال چھین لینا، ان کے قافلوں کو چھین لینا، انہیں ایذائیں دینا، انہیں تکلیف دینا، جس طرح آج ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ہے، ہم بس سلامتی کا درس دے رہے ہیں، امن پرست ہونے کا
محبت اور ہندوستان سے محبت کا جو چرچا ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک سے وفاداری کج بھی کرتے تھے، آج اپنی حکومت سے، آج ہم اس ملک سے محبت آج بھی کرتے ہیں اور مرتے وقت تک کرتے رہیں گے۔ یہ اسلام نے سکھایا، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے لیے وقت آنے پر اپنی جان بھی قربان فرما دو۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو مکے سے آ کر مدینے میں تکلیف دینا، ایذائیں دینا، جس طرح آج ہماری مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں پہ بھگوے جھنڈوں کو لگایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ دہشت گرد مسلمان ہیں، ہم ہیں جو شر پیدا کرتے ہیں، ہم ہیں جو اس دنیا کے اندر دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد کبھی مسلمان نہیں تھا، نہ رسول اللہ کا غلام دہشت گرد ہو سکتا ہے، وہ کل بھی وفادار تھا، وہ آج بھی وفادار ہے، مگر جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، محبوب تم نے صبر کی، آپ کے صبر سے بے انتہا خدا کو مسرت ہوئی ہے، مگر اے محبوب اب تیرا خدا کہتا ہے اب صبر کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب سے قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، مقدس میں یہ درس دیا اپنے محبوب کو کہ اب وہ صبر کا مظاہرہ ختم کرے۔ یہ ظالم ہیں، یہ باز آنے والے نہیں، یہ کافر ہے، یہ باز آنے والے نہیں، ظلم خود کریں گے، داغ تم پہ لگائیں گے، شر خود کریں گے، الزام تم پہ لگائیں گے، آگ خود جلائیں گے، الزام ہم پہ لگائیں گے۔ میرے کریم صلی اللہ دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا، رسول کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلایا، 313 کا نمبر ڈالتا ہے، اور اتراتے ہوئے شان سے اس کو تو سگریٹ پھونکنے سے فرصت نہیں ہے، وہ 313 تجھے پتا بھی ہے کہ 313 کیا ہے؟ تجھے سمجھ بھی ہے کہ 313 کیا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ یہ جانثاروں کو 313 جو تھے وہ امتی نہیں تھے جو گٹکا کھا کھا کر اپنے جسم کو خود ہلاک کرتے تھے، بلکہ یہ وہ نبی کے جانثار تھے کہ نبی کا محبت کا جام پی کر ہم وقت کمر بستہ ہاتھ میں تلوار لیے اپنی نبی کی آن و بان اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ تھے 313، انہیں کہتے تھے 313۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور عرض کیا، اے میرے صحابہ، اللہ کا حکم آیا ہے، صبر ختم ہو گیا، اب ان کافروں نے بڑی تکلیفیں دی، ہم مکہ چھوڑ کر آئے، مکے سے ہم نے ہجرت کی، مگر یہ مکے سے مدینہ آ کر ہمیں تکلیف دے رہے، توجہ کرنا، توجہ، اور بات کو صرف مزے کے لیے مت سنو، حالات بڑے دشوار ہیں، کفر بڑی تیاری میں ہے، مسلمان آج بھی سویا ہوا ہے، مسلمان آج بھی بازاروں میں پریشان ہے، مسلمان کو آج بھی تہاری اور بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کس طرح تمہیں کاٹا جائے، کس طرح تمہیں نیلام کیا جائے، کس طرح تمہارے دھڑوں سے تمہاری گردنوں کو الگ کیا جائے، وہ پوری تلواروں کے ساتھ تیار ہے، مگر آج بھی تو امن پرست بن کے تہاری بریانی حلیم پہ تو پریشان ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال، یہ مسلمانوں کی منصوبہ بندی، یہ مسلمانوں کے حالات پیش نظر ہے۔ خدا کی قسم، یہ 313 کی داستان سنو، 313
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا اللہ کا حکم ہے ہاتھ میں تلواریں لینا ہے، اے میرے جانثار صحابہ بتائے آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ان صحابہ میں سب سے پہلے جو صحابی رسول اٹھے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اٹھے کہا یا رسول اللہ ہم غلام مصطفیٰ ہے، جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ اسلام کے لیے جب وقت آیا تو ان جانثاروں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یا رسول اللہ ابھی تو میں جھوپڑی میں رہتا ہوں، ابھی تو میں نے بنگلہ بھی نہیں خریدا، یا رسول اللہ ابھی تو میرے پاس گاڑی بھی نہیں آئی۔ نہیں، ان جانثاروں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تلواروں کو تو جنگ لگ چکا ہے، اور یہ جو کافر تھے نا عتبہ، ابو لہب، شعبہ، یہ سمجھ رہے تھے کہ 15 سال ہو گئے نبوت کو، اعلان کو، نبی کو ہجرت کر کے، اور 15 سال سے مسلسل ہم مکے سے جا کے مدینے کو ان کو تکلیف دے رہے، مدینے میں ان کے قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ تو کافروں نے، ابو جہل نے یہ سوچا کہ شاید مسلمانوں کو تلوار چلانا نہیں آتا، شاید مسلمانوں کو بھالے چلانا نہیں آتا، شاید مسلمان یہ نہیں جانتے کہ جنگ کیا ہوتی ہے، چاہے مسلمانوں کو یہ ہنر پتا نہیں ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ابھی تک تو ادب مصطفیٰ میں خاموش تھے، اور جب اعلان مصطفیٰ ہو جاتا ہے تو یہ خوخار شیر کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب یہ 313 آتے ہیں تو ہزاروں کو پچھاڑ کر انہیں نارے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے، کتنے دن ہو گئے یہ تلوار میان سے نہیں نکلی، یا رسول اللہ عمر بے چین ہے، عمر بے قرار ہے کہ عمر کی تلوار نکلے، اور پھر نا حیدر قرار، شیر خدا، مولائے کائنات، داماد مصطفیٰ، حسنین کریمین کے بابا اٹھے، کہا یا رسول اللہ حیدر مچر رہا ہے، حیدر مچر رہا ہے، آپ حکم دے یا رسول اللہ، یہ اسد اللہ غالب ہے، جب کافروں پہ جائے گا ان پہ ایسا غالب آئے گا کہ میدان بدر میں ایک کافر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور شاعر کہتا ہے دیوار ہلتی رہتی ہے اور در کانپ جاتا ہے، دیوار ہلتی رہتی ہے اور در کانپ جاتا ہے، علی کے نام سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ وہ علی ہے، خدا کی قسم، میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مکے سے آیا ہے، ابو بکر مکے سے آیا ہے، عمر، حضرت علی مولا کائنات مکے سے آئے ہیں، اب کوئی مدینے سے بھی ہے تو حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ آپ مدینے والوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ ہمیں بتائیں۔ یہ دیکھیں مدینے والے کیا الفاظ ہیں، کیا داستان ہے، کیا دلچسپی ہے، انہیں مؤذن حی الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے فجر کی نماز کے لیے نہیں بلا رہا تھا، بلکہ یہ مدینے کے تاجدار تھے، یہ میدان جنگ میں انہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی گردن کٹانے کے لیے بلا رہے تھے۔ حضرت مقدار اٹھے، کہا یا رسول اللہ مدینے والوں سے خطاب کر رہے ہیں تو یا رسول اللہ مقدار کی آواز کو اور مقدار کے دل کے محبت کی داستان کو سنیں۔ یا رسول اللہ ہم خشکی میں لڑیں گے، ہم دریا میں لڑیں گے، ہم سمندر
کبھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یا رسول اللہ آپ اعلان فرمائیں، خشکی ہو تو بھی لڑیں گے، دریا ہو تو بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ غلام آپ کے، اور ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے، بلکہ حضرت مقدار کہتے یا رسول اللہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم آپ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے، یہ صحابہ کرام کا معیار تھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے سے ایک قافلہ مدینے سے گزرنے والا ہے، جس میں ابو جہل کا مال ہے، عتبہ کا مال ہے، شعبہ کا مال ہے، ابو جہل کا مال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو صحابہ اس قافلے کو روکا جائے، ان کی تجارت کے مال کو روکا جائے، تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ مسلمان کیا ہے۔ 15 سال گزر گئے، انہوں نے ہمارے قافلوں کو لوٹا، آج ان کے قافلے کو روک کر ہم ان پر ہیبت طاری کریں گے کہ مسلمان نہ کل بزدل تھا نہ مسلمان آج بزدل ہے۔ مسلمان کی جب جرت جاگ جاتی ہے، خدا کی قسم پھر مسلمان کی طرح دلیر اس میدان میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے یہ قافلہ باندھا، اور جہاں سے سفیان قافلہ لے کر جا رہے تھے تو حضرت سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے پہلے کہ ان کی بات ہے۔ تو یہ بات انہوں نے ایک غلام کے ذریعے سے ابو جہل کو، عتبہ کو، ابو جہل کو بھیجا کہ مدینے کے محمد کے غلام تمہارا قافلہ لوٹنے والے ہیں، امن و امان ہوں تو سلامتی کے ساتھ آ جاؤں گا، ورنہ تمہارے مال کی کوئی خیر نہیں ہے۔ مگر ابو سفیان بڑے چالاک تھے، جب انہیں یہ پتا چلا کہ مدینے سے قافلہ آ رہا ہے، جو اس قافلے کو روکنے کے لیے انہوں نے دوسرا راستہ طے کیا اور وہاں سے وہ مکہ پہنچ گئے۔ مگر میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات جب ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ابو جہل کو پتا چلی تو حضرت سفیان نے کہا کہ بات تو ہو گئی رفع دفع، نہ مال لوٹا گیا نہ قافلہ لوٹا گیا، اب اس کو یہی ختم کر دے۔ مگر عتبہ تو کافر تھا، ابو جہل تو کافر تھا، انہوں نے کہا کہ مدینے والوں کی یہ جرت کہ وہ ہمارے مال کو روکنے کی کوشش کرے، کہا اب ہو نہیں سکتا۔ اب یہ مکے سے بھی ایک قافلہ روا دوا ہوگا، جس میں غالباً تفسیر کے اندر آیا ہے کہ 1000 کی فوج انہوں نے ساز و سامان کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ، جو جو ہتھیار تھے ان تمام ہتھیاروں کے ساتھ لے کر وہ بدر کی زمین پر پہنچے۔ اور ابھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بدر پہنچا نہیں تھا کہ یہ ظالم بدر میں پہنچ گئے، اور جا کر جو زمین خشک تھی اس زمین پہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ جہاں پانی کے کنویں تھے ان پانی کے کنووں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پس منظر کو دیکھیے کہ جہاں پانی ہے وہاں کافر ہے، جہاں کھانا ہے وہاں کافر ہے۔ مگر جب مدینے کا قافلہ بدر کے میدان میں پہنچا، اللہ اکبر، میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ زمین ریت کی زمین ہے، جدھر دیکھو ادھر پتھر ہی پتھر ہے، جدھر دیکھو ادھر تپتی ہوئی ریت ہے، اور نہ پانی ہے نہ کنواں ہے اور نہ صحابہ کرام کے مشغزوں میں پانی ہے۔ جب یہ قافلہ آیا نا تو میدان میں جب آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو فرمایا اور انہیں بتایا ہم 313 ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ اے غلاموں، کیا تم میرے دین اور اپنے نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرو گے؟ با ایک زبان میں
ان 313 نے کہا یا رسول اللہ ہماری جان بھی قربان ہے، ہماری مال بھی قربان ہے، یا رسول اللہ ہماری آل و اولاد فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہیں۔ یہ ان صحابہ کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کی دینداری تھی، یہ ان کا قوت ایمان تھا۔ اور اگر میں یوں کہوں تو آج ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے، جو مسلمان رمضان کی تراویح نہ پڑھ سکے، جو مسلمان رمضان میں روزے نہ رکھ سکے، جو مسلمان سحر کرنے کے باوجود بھی نماز فجر کو قضا کرے، کیا آج کے حالات میں اسے اللہ کی مدد ملے گی؟ اللہ کی طرف سے نصرت ملے گی؟ اللہ کی طرف سے کیا اس کے لیے کوئی فرشتے نازل ہوں گے؟ نہیں۔ فضائے دہر میں ایمانی قوت پیدا کر، فضائے دہر میں ایمانی قوت پیدا کر۔ اگر ایمان کی قوت لے کر میدان میں اٹھو گے تو اقبال کہتے آج بھی آسمان سے ہر میدان میں فرشتے نازل ہوں گے۔ شرط ہے ایمان۔ اور جہاں تک دیکھا جائے تو آج سب سے کمزور ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی لیے مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس لیے مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے، اسی لیے مسلمان کو کفر آج نگاہیں دکھا رہا ہے، اسی لیے مسلمانوں کی مقدس قرآن کو ان کی مسجدوں میں جا کر جلایا جا رہا ہے، اسی لیے مسلمانوں کی مسجدوں پہ بھگوے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے آج تلواریں لہرائی جا رہی ہے، اسی لیے مسجدوں کے سامنے آج وہ تماشا بن کے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان تو ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام بلال ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، نام باقی رہ گئے مگر خدا کی قسم ایمان باقی نہ رہا۔ علی 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 علی، کتنی علی ہے؟ میں کہتا ہوں اس مجمع میں بھی علی ہوں گے، صرف نام علی رہ گیا مگر حضرت علی کی سیرت تک نہیں آئی، نام حسین رہ گیا مگر حضرت حسین کی سیرت تمہارے پاس نہ آئی۔ کاش کہ امام حسین کی سیرت، امام حسن کی سیرت، مولا کائنات کی سیرت، حضرت بلال کی سیرت تمہارے پاس آئی ہوئی ہوتی تو نہ تمہیں تلوار دکھانے کی ضرورت تھی، نہ تمہیں آنکھ دکھانے کی ضرورت تھی۔ جس راستے سے مسلمان جاتے تھے ان مسلمانوں کو دیکھ کر کفر ہیبت میں آ جاتا تھا۔ یہ وہ مسلمان تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بڑے بھائی ہے حضرت عمیر کے۔ اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو داستان۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اعظم نے فرمایا اے سعد تم دو بھائی ہو، ایک عمیر چھوٹا ہے جس کی عمر 13 سال کی ہے اور سعد بن وقاص 18 سال کے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا چھوٹا گھر میں رہے گا، بڑا جنگ میں جائے گا۔ مگر نا اب جب حضرت عمیر جو 13 سال کے ہیں یہ رو رہے ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہوں سے اشک باری ہو رہی ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمیر کیوں روتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مدینے والے مصطفیٰ میدان جنگ میں ہو اور غلام گھر میں بیٹھا رہے، یا رسول اللہ ایسا ہو نہیں سکتا، یا رسول اللہ ہماری جان آپ کی امانت ہے، یا رسول اللہ یہ دل جو دھڑک رہا ہے یہ آپ کی امانت ہے، یا رسول اللہ میرا وجود آپ کی امانت ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کے نام پر قربان نہ ہو تو میرا جینا جینا نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کے بغیر زندگی تو مردار کی طرح ہے، یا رسول اللہ مجھے مزہ تو اس وقت آئے گا جب عمیر آپ کے ساتھ جنگ میں جا کر شہادت کا جام پیے گا۔ تو رسول اعظم نے فرمایا عمیر یہ وہ میدان نہیں ہے عمیر جہاں کھیل کھلائے جا رہے ہیں، یہ جو صحابہ ہے نا
ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، یہ جتنے بلال ہے، یہ جتنے صحابہ ہے عمیر، یہ کوئی کھیل کھیلنے نہیں جا رہے ہیں، یہ تلوار ہاتھ میں لے کر تلواروں کے سائے میں جا رہے ہیں۔ عمیر وہاں تلواریں چڑھ رہی ہوگی، جسم پہ نیزے رکھ رہے ہوں گے، کسی کے سینے میں تیر چبھ رہا ہوگا، کوئی کسی کو بھالا مار کر کسی کا سینہ چاک کر رہا ہوگا۔ عمیر یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے، یہ جنگ کا میدان ہے۔ 13 سال کے عمیر قدم نبی کو پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ پھر بات ایسی ہے، تو کہنے لگے سعد ابن وقاص کو گھر چھوڑے، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمیر سعد بڑے ہیں، تم چھوٹے ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے سعد عمر میں بڑے ہیں مگر ہنر انہیں نہیں آتے، جتنی تلوار بازی میں جانتا ہوں اتنی سعد نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ میرا قد چھوٹا ہے، میرے قد کو نہ دیکھے۔ یا رسول اللہ میری عمر کم ہے، میری عمر کو نہ دیکھے۔ جو ہنر سعد نہیں جانتا وہ عمر جانتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو مقابلہ کرائے، جو مقابلے میں جیتے گا اللہ کے رسول اسی کو لے کے جائیں گے۔ ہے یہ جذبہ، یہ ہے ایمان، یہ عشق رسول کی داستان، یہ اسے کہتے ہیں عشق رسول کہ مرنے کے لیے یہ کبڈی کا میدان نہیں تھا، یہ ہاکی کا میدان نہیں تھا، یہ والی بال کا میدان نہیں تھا، بلکہ اپنے جانوں کے نذرانے قربان کرنے کا میدان تھا۔ اور صحابہ مچل رہے ہیں کہ میری گردن اللہ کے رسول کا نذرانہ بن جائے۔ یہ ہے ہمارے پاس جذبات۔ کیوں نہ کفر تم پر غالب آئے گا، کیوں نہ پھر تمہاری مسجدوں کے سامنے تلواریں لہرائی جائے گی۔ کیوں تو ہم نے تو یار طریقہ یہودیوں کا، ہم آج تک 1400 سال ہو گئے لباس نہیں بدل سکے۔ 1400 سال سے مولانا اپنی مسجد میں سناتا رہا ہے داڑھی سنت رسول ہے۔ ارے 1400 سال ہو گئے آج تک یہودیوں کی طرح داڑھی چھلانے والا، ٹائی بشٹ پہننے والا، پھٹے والے جسمٹ پہننے والا، سگریٹ سلگا کے دھواں اڑانے والا کیا گردن کٹیں گا وقت آنے پر؟ نہیں کٹا سکتا صاحب، نہیں کٹا سکتا۔ اس کے لیے پہلے عشق کا پیمانہ اور اپنی ادا کو مصطفیٰ کی ادا بنانا پڑے گا۔ جب ادا سے مل جائے گی نا، جب عشق ہو جائے گا تو اللہ نے پوچھا ایک شہید کو کہ بتا تجھے میری جنت میں مزہ آیا؟ تو شہید کہنے لگا اللہ مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آتی، تیری جنت میں مزہ نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا میری جنت میں کیا کمی ہے؟ تیری خدمت کے لیے میں نے حوروں کو رکھا، تیرے لیے اتنی غذائیں ہیں، تو اشارہ کر غذا تیرے پاس آ جائے گی، تو سوچ تصور کر وہ چیز تیرے پاس ہے۔ تو وہ شہید کہتا ہے اللہ جب جنگ میدان میں میں لڑ رہا تھا اور جب کافر کی تلوار میرے گردن پہ تھی اور تیرے محبوب کا جلوہ مجھے نظر آ رہا تھا، اللہ اس وقت کٹنے میں جو مزہ تھا وہ تیرے جنت میں مزہ نہیں ہے۔ وہ جو گردن کٹ رہی تھی اور حسن مصطفیٰ کے جلوے سامنے تھے، اللہ وہ مزہ جنت میں نہیں ہے۔ میری خواہش ہے بار بار مجھے پیدا کر، میں جنگ میں جاؤں اور کافر کی تلوار میرے گردن پہ ہو، تیرے محبوب کا مکھڑا، تیرے محبوب کا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کی حضرت سعد سے کہا چلو تم کشتی کرو، جو کشتی میں جیت جائے گا جنگ کے میدان میں وہی آئے گا۔ اب یہ نا عمیر قد میں چھوٹے ہیں اور سعد قد میں بڑے ہیں، تو کشتی سے پہلے ایک ہوتا ہے ہاتھ ملاتے ہیں، مگر یہ یہودیوں کا طریقہ نہیں تھا، یہاں سینے سے سینہ ملایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے سینے سے سینہ ملاؤ۔ اب یہ جو گلے لگے نا، رمضان آئے گا، عید ملیں گے، ایک لیاگی چھوڑ دے رہا، ایک لیاگی چھوڑ دے رہا، کہاں سے لایا؟ کہاں سے لایا؟ اللہ کے رسول تو 3 ملا کرتے تھے، ادھر بھی لیتے ادھر بھی لیتے، کہا تو دونوں جانب میرا ہے، میرے سینے میں تیری محبت ہے۔ مگر آج آ گیا یوں آیا، گلے لگا، ایسا لگ رہا جیسا
بہت پریشر سے بخار ہونے والا ہے، کہاں کورونا ہو جاتی کہ پھٹک سے نکل کے چلے جا رہا، عید مل رہا، کہتے کا عید مل رہا بھائی، تو ایک گلا کہاں ہے، کون سی سنت ہے؟ ہم نے تو پڑھے 3 گلے ملنا سنت رسول ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ بہرے تو جب آئے نا عمر ملے تو بڑے کے کان میں کہنے لگے، بھائی آپ کو تو اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا، قبولیت کا پروانہ آپ کو مل گیا، اور اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ حق ہو جاتا ہے، اب وہ زبان بدلی نہیں جاتی۔ میرے بھائی تیرا کیا بگڑے گا، کرم اتنا کر دے، تو بڑا ہے مگر آج مجھے تیرے پشت پہ تھوڑی دیر بیٹھنے دے، میں تجھے گراؤں گا تو اٹھنا نہیں، تیرے پشت پہ میں بیٹھوں گا، میں جیت جاؤں گا، اللہ کے رسول مجھے بھی جنگ میں لے کر جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام ہے۔ بہرے کہے یہ جنگ بدر صحابہ کرام جب گئے نا کفر کے ولغلے میں، اللہ اکبر، یہ رات بھر عیاشی کرتے رہے، ابو جہل، عتبہ، شعبہ، بڑے بڑے کافر اونٹ پک رہے ہیں اور آگ جڑ رہی ہے اور آتش بازی ہو رہی ہے اور ناچنے والی ناچ رہی ہے اور گانے والی عورتیں گا رہی ہے، ادھر آتش بازی ہے، دھوم ہے، اور صحابہ کے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ دیکھا گیا تو کیا ہے، مسلح بچھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا جا محافظہ کر کر آ، جاسوسی کر کر آ کہ اس قافلے میں کیا چل رہا ہے۔ جب ایک جاسوس گیا تو دیکھتا ہے، محافظہ کیا، کتنے ہیں؟ 313 ہیں، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہیں، صرف 6 سے 12 ہتھیار ہے، 6 تلوار ہے، 4 بھالے ہیں، 313 صحابہ کرام ہیں۔ یہ جاسوس آیا، ابو جہل سے کہنے لگا 6 تلوار ہے اور 7-8 بھالے ہیں، 313 ہے، بوڑھے بھی ہے، جوان بھی ہے، بچے بھی ہے۔ ابو جہل کہاں لگا کہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اب تو جنگ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، صبح صبح اونٹوں کو تیار کرو، انہیں گرفتار کرو، اونٹوں کی پیٹوں پہ لاد کر انہیں قیدی بنا کر مکہ لے چلو، مکے میں ان کا حساب لیا جائے گا۔ مگر وہ جو جاسوس تھا اس نے کہا پہلے پوری بات تو سن لے، ہے 313 مگر مسلوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہ کل صبح ہمیں جامع شہادت عطا فرمانا، وہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مجھے تو یہ یقین ہوتا ہے کل ہمارے جنازے اٹھیں گے اور ان کی تلواریں چلیں گے۔ خدا کی قسم رات بھر عبادت ہوتی گئی، اللہ کے رسول نے رات بھر مصلی پہ عبادت کی، اور صبح جب ہوئی نا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ خوشخبری ہے، اللہ نے تمہاری بے سر و سامانی کو پسند فرمایا، ابھی جنگ ہوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں آنے والے کو محبت رسول کے صدقے میں اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرما دی ہے۔ بس یہ ان کا ایمان تھا، اور ایمان کی قوت تھی کہ اللہ نے 313 صحابہ جو بھوکے اور پیاسے روزے کی حالت میں گئے تھے، اللہ نے انہیں عشق رسول کی محبت کے صدقے اور ایمان کی قوت اور ایمان کے جذبے کے صدقے میں اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی اور ہزاروں کو نارے جہنم میں داخل کر کر اسلام کو فتح عطا فرمایا۔ مگر کس وقت ملی؟ جب قوت ایمان سینے میں تھا، اللہ نے ہما وقت مسلمانوں کو کافروں پہ فتح عطا فرمائی۔ آج بھی فتح ہو سکتی ہے، مسلمان صرف مسلمان بن جائے، وہ کافروں کی طرح زندگی نہ جیے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے